عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا۔ معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جگر گوشائے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، تاجدار اہل بیت، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالی آسمان سے فرشتے اتارتا ہے۔ ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک وہ زمین پر رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اگر پانا ہے اور فرشتوں کے نورانی دفتروں کے اندر اپنے نام کو لکھوانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کو اپنی عادت بنانا ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا عالم اسباب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلم معاشرے کی مثال ایک دیوار کی سی بیان فرمائی ہے کہ جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اور جو ایمان والوں کا جو معاشرہ ہے اس کو ایک اور مثال کے ذریعے بھی بتایا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک جسم ہے۔ کہیں بھی تکلیف ہو، درد کہیں پر بھی ہو، اس کا جو تکلیف ہے وہ سارا جسم جو ہے اس کو محسوس کرتا ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے۔ دنیا میں انسان کو کچھ لوگوں سے توقعات وابستہ ہوتی ہیں، اور آج ہم نے اسی کو اپنا پروگرام کو عنوان اور موضوع یہی دیا ہے، توقعات۔ توقعات اور پلس مائنس، اس کے اعتبار سے کیا پلس ہو سکتے ہیں، کیا مائنس ہو سکتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ سے انشاءاللہ الکریم رہنمائی لیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ دینے والا بنے، خود بھی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو اور دوسروں کو بھی اسٹیبلش کرنے والا بنے۔ یہ چیز جو ہے اسلام کے اندر بڑی اچھی جو ہے وہ لی جاتی ہے، اور اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، اور یہ ڈیپینڈڈ ہو کر رہے، کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے اور بس اسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈڈ رہ کر ہی ساری زندگی گزار رہا ہے، اور خود کچھ بھی نہیں کر رہا جبکہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی یہ ایبیلٹی، صلاحیت، دین اسلام نے بھی یہی اس کو حکم دیا ہے کہ یہ کچھ کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے، اور یہ نہیں کر رہا تو اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ڈیپینڈڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو توقعات لوگوں سے زیادہ وابستہ ہوتی ہیں، خود کچھ بھی نہیں کرنا۔ جیسے بھائی ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے سب یوں شکایت لگائی کہ میرا بھائی جو ہے وہ اپنے بچوں کو تو بہت کچھ جو ہے وہ لے کر دیتا ہے، ان کا تو بڑا خیال کرتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ نہیں پوچھتا۔ یعنی یہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے کیا تھی؟ شکایت تھی۔ تو یہ شکایت اگر آپ دیکھا جائے تو یہ انہی توقعات پر وابستہ تھی کہ جو اس نے اپنے بھائی سے لگا رکھی ہیں کہ یہ میرے کام بھی کون کرے گا، یہی کرے گا، گھر کا خرچہ بھی کون چلائے گا، یہی چلائے گا، یوٹیلٹی کے بل بھی کون دے گا، وہ بھی بھائی ہی دے دے، بھائی اتنے پیسے کما رہا ہے تھوڑے سے مجھے دے دے تو کیا ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں آپ توقعات اور اس طرح کی باتوں کے بارے میں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اب میں نے آپ کو مجھ سے جوابات کے تعلق سے کیا کیا توقعات باندھی ہوئی ہیں، اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اچھی توقع ہے اچھی آپ توقع، اچھا تو اس نے بھی اچھی توقع لگا کے رکھی تھی۔ صحیح اصل میں توقعات کو بھی پلس مائنس کے طور پر بھی دیکھا جائے گا۔ صحیح کچھ جیسے بھائی غریب ہے صحیح اور مسکین ہے، مفلس ہے، اور دوسرا بھائی ماشاءاللہ اس کو اللہ پاک نے نوازا ہے، تو فطری طور پر اس کی طرف ایک رجحان بن جاتا ہے۔ توقعات کا ایک ذہن چلا جاتا ہے کہ یار، ٹھیک اور ایک اچھا اس کی بھی اخلاقی طور پہ ذمہ داری ہے، اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ دیکھو نا، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، صحیح تو بیٹا والد کو نہیں دے سکتا، والد بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ ہم، تو یوں بھائی بہنوں کے درمیان کی توقعات، اولاد کی والدین سے توقعات، والدین کی اولاد سے توقعات، شوہر کی بیوی سے توقعات، بیوی کی شوہر سے توقعات، یہ ایک اس کو الگ کریں گے۔ دوستوں کی دوستوں سے توقعات، میزبان کی مہمان سے توقعات، مہمان کی میزبان سے توقعات، اس کو بھی الگ کرنا پڑے گا آپ کو۔ سیٹھ کی ملازم سے توقعات، ملازم کی سیٹھ سے توقعات، اس کو بھی آپ کو الگ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ پڑوسی کو پڑوسی سے توقعات جو ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، ایک مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو کہ یار پڑوسی کم از کم اتنا تو کر ہی لے گا، یا اتنا تو کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی جو توقعات ہوتی ہیں، پھر ایک گناہ گار کو ایک نیک لوگوں سے توقعات، مرید کو اپنے پیر سے توقعات۔ اللہ تو اس طرح کی توقعات کو اگر ہم توقعات، جیسے کہ توقعات کو آسان اردو میں کیا کہیں گے؟ مجھے آپ سے یہ توقع نہیں امید تھی، بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یار آپ ایسا کریں گے۔ جی تو اس طرح مطلب امیدیں تو سرے سے ختم نہیں کی جا سکتی، ایسا لگتا ہے، ہم، سرے سے ختم نہیں کی جا سکتی۔ کچھ نہ کچھ امیدیں، کچھ نہ کچھ توقعات، اور ہر ایک کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا مخلوق سے مایوس ہو جاؤ، بالکل مطلب دیکھیں، مطلب وہ اپنی جگہ پر ہے، مخلوق سے اس طرح کے مطلب اللہ پاک سے لو لگی رہے، اللہ پاک سے، لیکن جیسے آپ نے اپنے سلسلے کے آغاز میں خود فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے، ایک کو دوسرے سے، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی انسان سے کوئی غرض ہی نہ رہے۔ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا تو کہ یا اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کرتے ہیں، مجھے لوگوں سے بے نیاز کرتے ہیں، یعنی مجھے لوگوں کی حاجت ہی نہ رہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی دعا سنی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم موت کی دعا مانگ رہے ہو، اللہ اکبر۔ کہ مرنے کے بعد ہی ایسا ہوگا کہ تمہیں کسی کی ضرورت یا حاجت نہیں رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، یا اللہ مجھے برے لوگوں سے محفوظ فرما، مرحبا۔ یعنی جو شریر لوگ ہیں ان سے محفوظ فرما۔ صحیح۔ اب ایک مریض ہے، کیا وہ اپنے ڈاکٹر سے توقع نہیں رکھے گا؟ ڈاکٹر سے کیا توقع ڈاکٹر رکھتے اپنے ہیں؟ مریض سے توقع نہیں رکھے گا کہ یار مریض بھی کچھ تو خدمت کرے گا نا۔ تو توقعات تو ہیں۔ اب یہ کہ آپ کی کس سے توقع کم ہے، کس سے توقع زیادہ ہے، کس سے امیدیں کم ہے، کس سے امیدیں زیادہ ہیں، یہ ضرور دیکھنا پڑے گا۔ پھر توقع ٹوٹنے پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی رنجیدگی کا عالم کیا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ آپ کی دل برداشتگی جو ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے، ہم، یہ توقعات کے لیول کے مطابق، یعنی آپ جس سے جتنی زیادہ توقع رکھتے ہیں نا، آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ کا گراف بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ جتنی کم امیدیں رکھتے ہیں اتنی کم، اور والدین اپنی اولاد سے بس ایک لمٹ تک امید رکھتے ہیں تو وہ بعض اوقات 19-20 کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے، بہت زیادہ امید رکھتے ہیں تو ہو جاتی ہے۔ تو مہمان میزبان سے بھی کچھ زیادہ امیدیں رکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتا، ڈس اپوائنٹمنٹ کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی کے بطور مہمان جا رہے ہیں، اب بطور مہمان جب آپ کسی کے یہاں جا رہے ہیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار میں جاؤں گا تو یہ مجھے کھانے کا پوچھے گا، اور آپ گئے، اس سے پانی بھی نہیں پوچھا،
آپ واپس تو آ ہی جائیں گے، لیکن آپ کی توقعات اس کے ساتھ کھانے کی تھی. اب کھانے کی توقع جب پوری نہیں ہوئی تو آپ دل برداشتہ ہو کر نکلے، منہ اتنا صاف کا ہو گیا ہوگا یار کھانا تو کھانا، پانی تک نہیں پوچھا. اچھا کسی کے یہاں آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے یار بس صرف ملاقات ہو جائے نا، بس میرا کام ہو جائے گا، بس میری ملاقات ہو جائے، بس ایک بار اس سے میں مل لوں، ملوا دیں. بات کر لوں، بس ایک بار ہو جائے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی مطلب کہ جب جاتا ہے تو جب ملاقات ہو ہی جاتی کہتے بیٹھیے بھائی پانی پلائیے گا، چائے پئیں گے. اور وہ پانی اور چائے جو ہے نا مطلب آپ کی تو ملاقات کی توقع تھی کہ بس ملاقات ہو جائے کسی صورت میں. تو یہ جب تو توقعات پر ہے، اب آپ خوش ہو جائے گا. آپ نے کھانے کی توقع نہیں رکھی تھی، آپ نے کوئی اتنا بڑا وہ نہیں رکھا تھا. تو توقعات جو ہیں، امیدیں جو ہے نا، یہ آپ کی یوں سمجھیے کہ اتار چڑھاؤ کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہیں. تو اگر آپ کو یہ امیدیں کم ہوں گی نا، امیدیں نہیں ہوں گی، بالکل امید ہی نہ ہو، ایسا عموماً ہوتا کم ہے. اور کچھ نہ کچھ امیدیں توقعات پڑوسی کو پڑوسی سے ہوتی ہیں. کوئی مطلب کہ نمک ختم ہو جائے گا تو کوئی اتنی تو توقع رکھے گا نا کہ یار میں نمک مانگوں گا تو دے دے گا، ماچس ختم ہو جائے گا. اب یہ کہ اتنی بھی توقع، اگلا بولے گا یار اب روزانہ اس کا نمک ہی ختم ہو جاتا ہے تو نمک منگا ہی نہیں رہے، ماچس کی 2 تلیے تک گھر پہ نہیں رکھ رہے. تو ایسا نہیں ہوتا نا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسی توقع ایسا صدمہ، ویسا نتیجہ اور صدمہ. اللہ رحمت فرمائے. آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو اولاد سے کس حد تک توقعات ہونی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں ہر والد یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد میرا جو ہے یہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، ہاں جی میرا آسرا بنے، سہارا بنے. توقع کا ایک مطلب جو ہے وہ بھروسہ بھی آتا ہے. جی بھروسہ بھی ہے، آسرا بھی ہے، امید بھی ہے. بہرحال تو یہ تو ہوتا ہے. میں ایک جو ہے وہ فیز سے گزرا ہوں، اور یہ اپنی اولاد کے حوالے سے، یعنی ایک بیماری کا ایک سرکل میں نے جو ہے نا وہ گھوما ہے. اب میں کبھی اچھا اس کی کسی نے تصویر بنا لی، اور وہ تصویر کبھی میں دیکھتا ہوں نا تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ بچہ یہ بڑا ہو کر کل کو یہ میرے سامنے اونچی آواز سے بات کرے یا میں کوئی کام بولوں یہ کام وہ کرے ہی نہیں تو بنے گا کیا؟ یعنی میری کیفیت کا مطلب کیا بنے گا؟ میں وہ تصویر دیکھتا تو اسی طرح پھر مجھے اپنے والدین کا بھی جو ہے نا وہ خیال آتا ہے. کہ آپ یہ اس کو بتائیں، بات کو واضح کریں کہ ماں باپ اولاد سے کس حد تک امید جو ہے وہ رکھیں اور کس حد تک امید نہ رکھیں. جس حد تک شریعت نے اولاد کو ماں باپ کے حق ادا کرنے کے متعلق تاکید فرمائی ہے، صحیح، اس حد تک تو امید ماں باپ کو ہوتی بھی ہو، وہ رکھیں گے بھی. صحیح، کہ اولاد ہم سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اولاد اف تک نہیں کہے گی. اگر ہمیں کوئی ایسی حاجت یا ضرورت ہوئی تو اولاد ہمارے لیے کھڑی رہے گی. تو اسی طرح کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے تو اولاد یوں کرے گی، اولاد یہ کرے گی. تو یہ ظاہری بات ہے کہ جو ایک شریعت مطہرہ، دیکھیں شریعت ہے نا ہمارا دین، یہ بڑا خوبصورت دین ہے. اس نے ہر ایک کے ساتھ اتنا خوبصورت انداز اختیار فرمایا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کچھ یوں ہو گیا نہیں ہو گیا. اگر شریعت کی بات کی جائے نا تو ہر جو شریعت کو ماننے والا ہے نا، شریعت نے اس کا لحاظ رکھا ہے. واہ، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، جو شریعت کو ماننے والا ہے نا، جو مسلمان ہے، شریعت اپنے ماننے والے کا لحاظ رکھتی ہے. حتیٰ کہ ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو نابالغ، شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے. جی، ٹھیک ہے، اور 100 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو، شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے. سبحان اللہ. جو یہ ہمارے اسلام اور ہمارے دین کی خوبی یہ ہے کہ ایک بار کوئی اس کو قبول کر لیتا ہے نا، یہ اس کو پروٹیکٹ کر دیتی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب جو اولاد کے تعلق سے جو شریعت نے بیان کیا کہ تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح رہنا ہے، تو ماں باپ کو کم از کم اتنی توقعات ہوں گی نا، وہ ایک نیچر کے ساتھ آ جائیں گی توقعات کہ یہ تو ہوگی. جس سے خدا نہ کرے اگر ماں باپ اللہ نہ کرے اتنے مطلب محتاج ہو گئے ہیں، کھانے پینے کے مسائل، روزگار کے مسائل، تو اولاد تو واجب کر دیتی ہے شریعت جی، کہ وہ اپنے ماں باپ کا اس انداز پر خیال مت رکھے. کرے. بالکل. تو یہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ بھی توقع بھی نہ رکھے. بہت زیادہ توقع رکھے گا تو پھر وہ رنج اٹھاتے رہیں رنج گے، اٹھاتے رہیں گے. تکلیف ہوتی رہے گی. بھئی یہ جو بھی کام کرے ہم سے پوچھ کے کرے، مشورہ تو کرے، بتا کے تو کرے. اچھا جو بھی ہے اب اس کا اب اگر کیا میں ہو گیا؟ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پورا حقوق والدین میں بیان ہو جائے گا. صحیح.
تو اس لیے مطلب میں نے ایک کوشش کی کہ ایک اللہ کی رحمت سے ایک جامع بات کرنے کی کوشش کی کہ شریعت نے جو ایک اولاد کو کہا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرنا ہے، اس طرح خیال رکھنا ہے، اس کی فہرست دیکھ لیں تو اس طرح کی توقعات ماں باپ کی پلس کمی بیشی کے ساتھ آئیں گے ضرور، اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی توقعات کو پورا کریں. مرحبا. ایک کال بھی ہے ہمارے پاس، ابھی اس کو شامل کر رہے ہیں. جی. عموماً والدین اپنی اولاد کو کہتے ہیں ہم نے تمہیں پڑھایا ہے، لکھایا ہے، چڑھایا ہے، نوکری لگوائی، شادی کروائی، تمہیں سیٹ کیا ہے، تو اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو تم بھی ہماری کوئی مدد کرو، ہمارے ساتھ اچھائی کرو، بھلائی کرو. تو کیا والدین نے یہ سب کچھ جو ہمارے لیے کیا یہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا؟ کیا ان کو ہمارے سے توقعات وابستہ رکھنی چاہیے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہی کیا ہوگا، آپ کو بھی یہ جو کہہ رہے ہیں نا بھی اللہ کی رضا کے لیے کر لو. سبحان اللہ. اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیا تو آپ بھی کر لیں. وہ تو ان کے لیے تو آپ کی ایک ایج تھی کہ اس ایج کے بعد اگر وہ آپ کے ساتھ نہ بھی کرتے نا تو ان کے اوپر کوئی پکڑ نہ تھی. والدین تو بہت آؤٹ آف وے جا کر رہے ہیں اپنے اولاد کے لیے. ایسا بھی یہ آج کل ایک فریز ہے، یہ جو بھائی جان نے کال کر کے بات کی ہے نا، یہ آج کل ایک فریز ہے کہ آپ نے اگر ہمیں پالا ہے، ہمیں بڑا کیا ہے تو احسان تھوڑی کیا ہے، پیدا کیا تھا تو پالنا نہیں تھا کیا؟ استغفر اللہ. یہ لگتا ہے بات انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. جی. شاید انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. یہ چیز احسان کی بات کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے، اور شکر مانو اللہ کا اور شکر مانو اپنے والدین کا. تو کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں بھائی؟ جب انہوں نے آپ کو احسان کیا ہی نہیں ہے، آپ کو مہربانی کی نہیں ہے، تو شکر کس چیز کا ادا کر رہے ہیں اس کا؟ یہ تو ہمارا رب کائنات، ہمارا پیارا رب اپنے پاکیزہ کلام ارشاد فرما رہا ہے. اور آپ جا کے ذرا حدیث پاک کا مجموعہ تو دیکھیں اس حوالے سے جو والدین کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشادات عطا فرمائے. تو یہ بات کہ والدین نے جو کچھ کیا، اگرچہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، مگر ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ان کے ہم پر احسانات بھی ہیں، اور ان کے احسانات ہم اتار ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں اتار سکتے. یعنی کہ اگر ایک شخص اپنے بدن کی ساری جلد کو ادھیڑ کے ماں باپ کے پاؤں کی جوتیاں بنا دینا، تب بھی وہ اپنی والدہ کے اس احسان کا یعنی اس تکلیف کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا جو زچگی کے ٹائم پر اس نے دی ہے، اٹھائی ہے. یعنی آپ سوچئے کہ ماں اس پروسیجر سے گزرتی ہے کہ اگر اس حالت میں بچہ پیدا کرنے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ پاک اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. باپ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے باپ راضی رب ناراضی، باپ ناراض رب ناراض. تو مطلب اب یہ باتیں پتہ نہیں کہاں سے لوگ سیکھتے ہیں، کہاں سے لوگ آتے ہیں. یہ شاید اسلام و دین کے تعلق سے دوری کا نتیجہ لگتا ہے، یا ویسٹرن کلچر میں ہے. یہ ویسٹرن کلچر میں بالکل یہ ہے. تو وہاں پر کوئی فیملی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، وہاں کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے، نہ وہاں ماں باپ نے بھی اولاد کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہوتا. جو میں مغربی جو دنیا ہے، جو نان مسلمس ایک کلچر ہے، میں اس کی آپ کے ساتھ وضاحت کر رہا ہوں. انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی کوئی ایسا کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا. وہ بھی اولاد پتہ نہیں پل پور وہاں تو مطلب اب تو بچوں کے لیے اتنے وہ انسٹیٹیوٹ بن گئے، ادارے بن گئے کہ ماں باپ نے نوکری پر جانا ہے تو بچے کو وہاں ڈالتے ہوئے چلے جانا ہے، اور واپسی میں آتے آتے اٹھا لینا. اس میں بھی لڑائی ہو جائے گی، تو اٹھا لے، بولا تم اٹھا لو. اور گھر پر آئیں گے تب بھی بچے کا، تو وہ بچہ پڑھا ہی اپنے ماں باپ کے پاس نہیں ہے. تو وہ ایک عجیب و غریب وہاں کا کلچر ہے. اسی طرح مطلب بچے بڑے ہو جاتے تو روم الگ، تو گھر الگ، تو ماں باپ الگ. ماں باپ بڑے ہو کر بھی اس حد تک کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر طاقت ہے، ان کو بھی اپنے اولاد کی کسی بھی طرح کی وہ چیزیں پسند نہیں ہوتی. ہاں جب ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور جب ان کو لگتا ہے کہ ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، اب وہ اولاد کو بلاتا ہے، وہ اولاد کہاں سے آئے گی؟ تو وہاں. لیکن ہمارے یہاں تو ایسا کلچر نہیں ہے، اسلام و دین میں تو یہ نہیں ہے. ماں باپ تو اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں یار اولاد کے لیے، اور کیا کچھ نہیں کرتے. تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے اپنی ذمہ داری بھی پوری کی ہے، اور ان کے ہم پر احسانات بھی ہیں. مرحبا. یاد رکھیے گا، ماں نرس نہیں ہے، ماں کو مطلب کہ ملازمہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک فرمائش کی تو ماں نے آپ کی 10 فرمائشیں پوری کر کے دے دی. آپ نے ایک کپڑا جوڑا مانگا تو باپ نے آپ کو 10 جوڑے لا کر دے دیے. تو والدین پر کئی ایسے ہیں، میں اس کو کھول کر بیان نہیں کرنا چاہتا، کوئی غلط فہمیاں نہ ہو جائیں. یعنی میں آپ کو بہت مطلب بات بتاؤں، والد اسپیشلی والد اپنی اولاد کے لیے وہ کچھ بھی کر جاتا ہے جس کا وہ شرعاً مکلف نہیں ہے. شریعت اس کو اس چیز کا پابند نہیں کیا،
مگر یہ وہ کام بھی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو جس حد تک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ تو الحمدللہ اپنی ذمہ داریاں اس سے آگے بڑھ کر پوری کر رہے ہوتے ہیں. اولاد کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری اس حد تک تو کم از کم پوری کرے جس حد تک شریعت اس پر لازم قرار دیا ہے. آپ یہ فرمائیں اگر ہماری توقعات پر، امیدوں پر کوئی پورا نہیں اتر رہا تو ہمارا پہلا ری ایکشن اس پر کیا ہونا چاہیے؟ کچھ نہیں، مطلب کہ اس نے اگر آپ کی کوئی حق تلفی نہیں کی ہے، اس نے آپ پر ظلم نہیں کیا ہے، آپ نے سب توقع جو بھی رکھ لی آپ نے، اب مطلب کہ نہیں، مطلب ایک سیٹ کے پاس آدمی جاتا ہے کہ یار اس کے ساتھ جا کر میں ذرا اپنا کچھ دکھ بیان کروں گا اور اپنی پریشانی کا بیان کروں گا، ہو سکتا ہے یار مجھے کوئی یہ میری مالی مدد کر دے. اب آپ جا کے اسے بات کرتے ہو، آپ کی مالی مدد نہیں کرتا، تو آپ کو اس کے خلاف جانے کی، اس کی غیبت کرنے کی یا اس کے اوپر کوئی وہ بھڑاس نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس پر آپ پر مدد کرنا اس پر نہ واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ہو سکتا ہے جس کو آپ مالدار سمجھ کے گئے ہوں بیچارہ اس کے پاس زکوٰۃ بھی فرض نہ ہو. ایسا ہی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے نا. ایسی بات ہے. درست فرمایا آپ نے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. درگزر بنا کر دے، معاف بھی کر دے اس پہ. نہیں، یہ مطلب یہ ہوتا نہیں ہے. آپ کسی سے موٹر سائیکل، یار اس سے تو بڑی امید تھی مجھے موٹر سائیکل دے دے گا. بھائی کیوں دے گا موٹر سائیکل؟ یہ کار تو دے سکتا تھا، وہ کیوں دے کار یہ آپ کو یار؟ بھائی نیچے کھڑی ہے گاڑی، فالتو کھڑی ہے، کہیں جا تھوڑی رہے ہیں تو ہمیں گاڑی فالتو ہوتی نہیں ہے نا یار. گاڑی کہیں فالتو ہوتی ہے یار؟ اتنی قیمتی گاڑی کو فالتو ہوتی ہے یار؟ ایسے مطلب آپ کو دے دے کوئی گاڑی اور آپ ٹھک ٹھکا کر آ جاؤ تو، اور ویسے بھی یہاں کو مطلب کہ گاڑی لے جاتے تو پیٹرول بھرا کے واپس کرتا ہے. تو یہ مطلب اچھا نہیں دی اس نے گاڑی نا، نہیں دی، اس کا حق یار، گاڑی اس کی ہے نا بھائی. اسلام و دین اس کو یہ اجازت دیتا، حق دیتا ہے نا بھائی، آپ کی چیز ہے. آپ اپنے گھر میں گئے، ٹھیک ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کے اندر خود تھکے آ رہے چلے گئے. اب آپ بولے یار میں رات بھر جاگا ہوں، 8 بجے پورا میں نے ختم کیا ہے، اب میں گھر جاؤں، گھر جا کر میں پوری نیند کر کر آرام سے فجر پڑھ کے اور مطلب سارا وہ آرام کر کے میں 9 بجے آپ کے دروازہ بجاؤں ٹھک ٹھک ٹھک. اب آپ نیند کی تیاری، بالکل سونے کی تیاری، تکیے کو دیکھ کر منہ پہ پانی آ رہا ہے نا، مطلب سو جاؤں گا بس، ختم. ٹھیک ہے، اس سے بستر سے اچھا اس وقت آپ کو دنیا میں کوئی کچھ چیز نہیں لگے گا یار. یہ بستر ہے اور میں ہوں نا، اور میں دروازہ بجا دوں تو سلمان بھائی آپ بولو گے یار یہ عمران اس وقت کیا کرنا ہے، اب نہیں کھولنا چاہتے یار. میں کھولوں گا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھوں گا اس کے ساتھ تو میرا آگے کا جدول کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، میری نیند کا کیا بنے گا. تو اب نہیں دروازہ کھولوں گا میں کہ یار سلمان میرے سامنے گیا گھر کے اندر، سلمان بھائی دروازہ نہیں کھول لے، تو یار یہ درست نہیں ہے. اور اب میں بولوں نہیں یار میں آیا ہوں تو سلمان بھائی اب یہ میری توقع درست نہیں ہے آپ سے یار. صحیح. تو اب میرا کام یہ ہے کہ میں 3 بار دستک دوں. ویسے تو بغیر اجازت کسی کے گھر پہ جانا ہی نہیں چاہیے، میں تو فیور میں نہیں ہوں، میں سچی بات بتا رہا ہوں. بغیر اجازت گھر پہ نہیں جانا چاہیے. اگلے کی مجبوری ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ ہو سکتا ہے، گھر میں کوئی خاص مہمان آئے ہوئے ہو سکتے ہیں، گھر میں کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، اس کی طبیعت نرم گرم ہو سکتی ہے. 100 چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ مطلب کہ اس طرح کی توقعات نہیں ہونی چاہیے. بعضوں کو توقع ہوتی ہے میں میسج کروں گا مجھے فوراً رپلائی آ جائے گا. وہاں آ جائے گا بھیا میسج پر رپلائی، اس کے اور 10 کام نہیں ہے، پھر وہ ایک اور میسج کریں گے، اب جواب نہیں دے رہے، پھر اس کو بلاک کر دے تو کہے گا کہ یار آپ نے دل آزاری کر دی، میرا دل دکھا دیا. بھائی اس کا موبائل ہے، یہ اس کے ڈومین ہے. جیسے وہ گھر میں نہیں آنے دینا چاہ رہا اس لیے وہ آپ کو موبائل میں ایکسیس نہیں دینا چاہ رہا. صحیح. تو مطلب بعض تو یہی ہوتا ہے. اور کیا ہوگا، بدگمانی کرے گا یا اس طرح کی باتیں کرے گا تو اپنے نقصان کرے گا. نہیں تو یہ غلط ہے نا. تو ایسی توقع مطلب آپ بتائیں کہ اب کیا توقع رکھے آدمی. اب یہ توقع رکھو تو آپ نے نہیں مطلب کہ مجھے دیا تو میں کیوں ڈس اپوائنٹ ہو جاؤں گا یار. مرحبا. ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں. توقعات کے ٹاپک کے سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی بھلائی کرتے ہیں، اس کے مدد کرتے ہیں، تو ہم آٹومیٹیکلی یہ توقع رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نہ کچھ اچھا کرے گا. حالانکہ ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں یہ اگلے سے توقع کی کوئی امید نہ ہو. دیکھیں کچھ نیچرل چیزیں تو ہیں. اب آپ نے کسی سے بھلائی کی تو آپ کو یوں تھوڑا اندر سے ہوگا تو یہ مجھے جزاک اللہ بولے گا، شکریہ بولے گا، تھینک یو بولے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ چیزیں کٹیسی کے تو ہیں نا، ایک مطلب کہ ایک معاشرتی طور پر ایک چیزیں میٹر تو کرتی ہیں. اور کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حدیث پاک میں ہے نا، اس کو اگر کوئی کہہ دے جزاک اللہ خیر ہے، جی یہ بہترین شکر ادا کرنا ہے. تو یہ تو روایتوں میں ہمارے پاس آیا ہوا کہ اگر کسی کو احسان کرتا ہے تو احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان. تو اگر وہ اس کا شکریہ ادا بھی کرتا ہے تو اتنی بہت چیزیں تو ہوتی ہیں کہ مطلب آپ کسی کو روڈ پار کرا دو اور وہ بولے کہ یار کیا روڈ پار کرنے کے بعد بولے ہاتھ چھوڑ،
کیا ضرورت ہے میرے کو روڈ پر کرانے کی, تو یہ تو آپ بولا کہ یار یہ آج آخری ہو گیا, آج کے بعد نہیں کریں گے. تو آپ کسی کا اندھے کو بھی روڈ پر کراؤ گے, نابینا کو بھی, تو وہ آخر میں آپ کو کہے گا بھائی جان بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, اور دعائیں دے گا. تو ہمارے یہاں تو یہ ہے. تو اتنا تو مطلب ہوتا ہے, آپ بھی کسی کو یوں کریں تو آپ کو بھی لگے گا اگلا شاید میرے کو شکریہ بولے گا, نہیں بولے گا تو آپ کو بھی لگے گا یار اس نے کوئی شکریہ وکریہ ادا نہیں کیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی مطلب کہ نیچرل ہوتی ہیں, اور وہاں مطلب کہ آدمی کرتا ہی ہے, یہ چیزیں کرنی بھی چاہیے. مگر آپ نے اگر احسان کیا کسی کے ساتھ, تو کسی نے فور ایگزامپل کے ریٹرن میں کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے, تو ٹھیک ہے, اللہ پاک خیر فرمائے. مجھے یہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے یار, جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ, یہ مجھے خلاصہ یاد ہے جو میں نے پڑھا تھا, چند دفعہ میں نے حدیث پڑھی ہے یہ اور بیان بھی کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ سامان مال دیں. تو جب سامان دیا گیا, مال دیا گیا, تو عرض کی کہ ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے ساتھ کوئی بھلائی ہوئی ہے؟ تو اس نے بڑا مطلب کہ ایک نامناسب سا جواب دیا کہ جو تو کوئی بھلائی نہیں ہوئی ہے, اس میں کیا بھلائی کی بات تھی, وغیرہ وغیرہ کر کے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑی وہ ہوا تشویش کہ یار یہ اس نے بڑا عجیب جواب دیا. تو بڑی وہاں پر ماحول جو تھا وہ تھوڑا مختلف ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے الگ سے لے گئے, الگ سے لے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ کیا ایسا نہیں ہوا, کہاں ہوا ہے, تو کیا یہ بھلائی کی بات نہیں ہوئی ہے؟ اس طرح اگر آپ اس کی جگہ پر یہ جواب دیتے تو کہا بالکل یہ جواب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جواب آپ ابھی دے رہے ہیں, یہی جواب اگر آپ میرے صحابہ کے سامنے دے دو تو یہ ایک اچھا ہو جائے گا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باہر لائے, اور اس سے جب دوبارہ وہی سوال کیا تو اس نے وہی جواب دیا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھلائی کی. ایک تو یہ بھلائی کی کہ اس کو سامان عطا کیا, اور ایک بھلائی کی کہ اس کو جواب بھی ارشاد فرمایا کہ یہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے, اچھا جواب کیسے دینا ہے. اچھا جواب کیسے ہوتا ہے. تو یہ ہماری شریعت کی تعلیم اور تربیت ہے. مرحبا. قول. میرا یہ سوال ہے, بعض لوگ جھوٹی امیدیں, جھوٹی توقعات دلاتے رہتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نہیں امید, بالکل آپ مطلب کہ نہیں کر سکتے, لائن کھینچتے. یہ یقین مانے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یا میں اچھا کرنا ہے ہی نہیں, آپ نے کرنا ہی نہیں ہے, تو اچھا یہ بھی موضوع کے مطابق یہ میٹر کرتا ہے. اور ڈاکٹر بول دے مریض کو کہ نہیں آپ کے بچنے کی امید ہی کوئی نہیں ہے, آپ امید مطلب وہ توقع ہی ختم کرتا ہے ڈاکٹر, تو یہ تو وہ سنتے ہی شاید میرا کو لگتا ہے اس کا دم اب نکل جائے گا نا. تو ایسا نہیں ہوتا, یعنی کہ ڈاکٹر بھی, کیونکہ زندگی تو مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں کہ اللہ پاک اس کی کب اس کا وقت پورا فرماتا ہے. جی. تو ڈاکٹر بھی 100% تو جانتا نہیں, تو ڈاکٹر بھی امید تو دلاتا ہے. لیکن اب ایک شخص آپ سے مثال کے طور پر پیسہ مانگنے کے لیے, قرضہ مانگنے کے لیے آیا کہ مجھے 25-50 ہزار روپے, لاکھ روپے قرضہ چاہیے, آپ نہیں دے سکیں گے. آپ کو پتہ ہے میں نہیں دے سکوں, میں کہاں سے پیسہ دوں گا, میں خود مطلب کہ ضرورت مند بن جاتا ہوں. تو آپ اس کو یہ نہ کہے کہ میں دیکھتا ہوں آپ ایک ہفتے کے بعد آئیے گا, تو اس کو وہ آسرا تو بیچارے کا تو مطلب ٹائم ہی پورا ہو جائے گا. نہیں دے سکتے, لائن کھینچتے, نہیں جا سکتے, لائن کھینچتے, نہیں کچھ کر سکتے, لائن کھینچتے. اس کو مطلب 1 2 3 کر دیں, جھاڑ کر نہیں, ڈانٹ کر نہیں, مطلب مسکرا کر. میں آج یہ مشتاق علیہ رحمہ یاد آ گئے, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, آمین. میں آج یہ مشتاق علیہ رحمہ کے ساتھ رہا ہوں کچھ عرصہ. یہ کنز الایمان مسجد میں یہ امام تھے, جی, بابری چوک کراچی, اور بڑے نعت خوان تھے. ایسا ہی اپنے وقت کہہ سکتے صف اول کے نعت خوان تھے. تو ان سے لوگ ڈیٹے مانگنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے. صحیح. میں نے ان کو منع کرتے دیکھا ہے, منع کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا, بھائی آپ ناراض تو نہیں ہوئے نا, دیکھیں نا میری یہ مجبوری ہے نا, بھائی آپ ناراض نہیں, مطلب منع کرنے کے بعد یہ ایسی مطلب اس کی منت سماجت کرتے تھے حاجی مشتاق علیہ رحمہ, کہ وہ دل نہ دکھے اس کا کچھ بھی, مگر اس کو آسرا نہیں دیتے تھے. اب آسرا دے دے کہ آپ دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں, اب اگلا تو فون پہ فون مارتا رہے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ باقاعدہ لائن کھینچ دیتے تھے. آپ دیکھیے کہ آپ کی حیات میں بھی اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو ان کا کوئی مخالف نہیں ملا ہوگا. آپ کو ملا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے, کوئی نہیں ملا, مجھے نہیں ملا, آج تک نہیں ملا, ان کا مخالف نہیں ملا.
تو یہ مطلب کہ یہ جو تھے نا بڑے مطلب کہ اس معاملے میں ایک تو اصول والے بھی تھے مگر اسٹیٹ فارورڈ تو تھے مگر یہ بڑے طریقے کار کے ساتھ مطلب ڈانٹ کر جھاڑ کر. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو منصب و مرتبہ یا آپ کو مال و دولت یا کوئی ایسی چیز دی ہے تو آپ کسی کو اگر منع کرنا چاہتے ہیں تو منع کرنے کے لیے آپ اپنے منصب کے گھمنڈ میں تو نہیں نہ آئیں گے. ٹھیک ہے نا, غرور منصب لے کر تو نہیں بیٹھیں گے, یا غرور تقوی لے کر. غرور تقوی بھی ایک اصطلاح ہے. غرور تقوی لے کر تو نہیں بیٹھیں گے کہ میں اتنا متقی آدمی ہوں اور یہ مطلب کہ یہ مجھ سے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کال بھی شامل کرتے ہیں جی. احسن اتاری اسلام آباد سے. آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دوسروں سے عزت کی امید رکھتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان کی واہ واہ کریں, تو ایسے لوگوں کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. کام ہی ایسے کرنے چاہیے کہ عزت مانگی نہیں جاتی, عزت مانگنے سے بھیک ملتی ہے. عزت مانگی نہیں جاتی, عزت کمائی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ دو باتیں یاد کر. واہ واہ واہ. عزت مانگی نہیں جاتی, عزت کمائی جاتی ہے. آدمی کردار اور کام ہی ایسا کرتا ہے کہ اس کو اللہ پاک کی رحمت سے عزت مل جاتی ہے. اور جو کچھ بھی نہیں کرتا بولتا پھر بھی میری عزت ہو, تو پھر وہ کرا والے اپنی جتنی عزت کرنی ہے. تو یہ ایک تو یہ بات ہے. اچھا اب یہ بتائیں, جو بندہ گھر میں اگر امن میں ہے, سکون میں ہے, تو کبھی چانس ہے کہ یعنی ایک اچھی بات ہے کہ وہ باہر بھی سکون میں ہوگا, لیکن جو گھر سے ہی بے سکون ہے اس نے باہر بھی نکل کے, وہ آپ نے ایک بیان کیا ہوا نا کہ بلی کو لات کس نے ماری, یاد آ رہا ہوگا آپ کو. تو گھر کا بہتر ہونا بھی بڑی ایک اہم ضرورت ہے, نیڈ ہے. دیکھیں میں تو یہی درخواست کروں گا ہسبینڈ وائف, میاں بیوی, جو بھی شوہر اور اس کی بیوی ہے, بنیادی بات تو میں یہ کروں گا کہ شوہر پڑھ لے کہ بیوی کے حقوق کیا بیان کیے ہیں شریعت مطہرہ نے. مرحبا. اب بیوی نے بھی اگر وہ حقوق پڑھے ہیں کہ شوہر نے مجھے یہ چیزیں تو پرووائڈ کرنی ہے, میرے یہ ذمہ داری اس کو پوری کرنی ہے, تو اتنی توقع تو وہ رکھے گی. صحیح. اسی طرح شوہر بھی یہ پڑھ لے کہ مطلب کہ کیا کیا مجھے دینا ہے اور بیوی میرے لیے کیا کیا کر سکتی ہے. تو یہ سب پڑھ لیں گے نا تو ایک مطلب سمجھے کہ ایک اچھا ہو جائے گا کہ سب دونوں کو پتا ہوگا کہ یہ تو مطلب مین چیز ہے جو مجھے اور ان کو میرے لیے مجھے ان کے لیے کرنی ہے. ٹھیک. اتنی توقع تو ہوتی ہیں. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سلمان بھائی کہ یہ ہمارے عرف اور عادت اخلاق اور ہمارے معاشرے سے بڑی ریلیٹڈ ہوتی ہیں. صحیح. تو وہ چیزوں کی توقعات بھی ایک دوسرے سے رکھی جاتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر عید کا موقع ہے تو بیوی یا بچے گھر کے کمانے والے سے یہ امید یا توقع تو رکھیں گے, وہ یا پہننے کو کپڑے دے تو دیے ہیں, جو میرا کام تھا میں نے کر تو دیا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن عید کے موقع پر وہ توقع رکھیں گے کہ ہمیں کچھ عید کے لیے الگ سے کپڑے یا اس کے لیے کوئی اخراجات وغیرہ کی ترکیب بنا دے گا. اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ ان کی امیدیں پوری کرنی ہے, تو اس کے لیے وہ باہر کچھ الگ سے ایکسٹرا اپنے لیے کچھ کوشش کرتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے کہ یار مجھے گھر میں دینا, یا پھر اس کو 2-4 مہینے پہلے سے کوئی ایسی سیونگ موڈ میں چلا جاتا ہے کہ یار عید آئے گی تو مجھے 15-20-25 ہزار روپے دینے پڑیں گے گھر کے اندر. ایک تو یہ ہے. اسی طرح مطلب کہ اب جیسے کہ شوہر جائے گا گھر پر, اس کو پتا وہ اتنی تو امید رکھے گا نا, میں جاؤں گا تو میرے لیے افطار پکا کر رکھے گی, میرے لیے کھانا بنا کر رکھے گی, میں جاؤں گا تو میرے لیے یہ تیار کر کے رکھے گی. تو ایک میں نے 2 موٹی باتیں کی ہیں ایک مختصر سے ٹائم کے اندر جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں بہت عرف اور عادت کے ساتھ چلتی ہیں. وہ باہر جا کر کمانے میں سستی نہیں کرے گا, تو یہ گھر کے حساب کتاب گھر کے نظام کو چلانے میں سستی نہیں کرے گی. گھر اسی طرح چلتا ہے. مرحبا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے کہ بھائی مجھ پہ شرعاً واجب ہے, مجھ پہ شرعاً لازم ہے, وہ مجھ پہ شرعاً لازم ہے, وہ شرعاً واجب ہے. ایک تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے علاوہ عرف اور عادت کے ساتھ موو کر رہی ہوتی ہیں, چل رہی ہوتی ہیں. اور اگر گھر امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ عرف و عادت و طور طریقوں کو بھی گھر کے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اب انڈیویجول الگ رہتے ہیں دونوں میاں بیوی بچوں کے ساتھ, تو اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اور اگر آپ کمبائنڈ فیملی رہتے ہیں, پھر ساس سسر اور دیگر فیملی ممبر بھی رہتے ہیں, تو وہاں کے تقاضے پھر کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ سب کے ساتھ ایک الگ الگ, پھر ساس کی بہو سے توقعات, بہو کی ساس سے توقعات, تو یہ ساری توقعات ہوتی ہیں. یکسر اس سے نکلا نہیں جا سکتا, لیکن زیادہ رکھنا, اوور ایکسپیکٹیشن
کو میرا خیال ہے کہ یہیں آج ہی ختم کر دینا چاہیے. مرحبا کون؟ لفتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا ایک سوال تھا نگران شورا سے کہ بعض لوگ جیسے آتے ہیں تو امید لگا کہ جیسے آتے ہیں کسی کام سے نا تو اب اگلے کی ظاہر اتنی نہیں ہوتی ترکیب کی اس کی حاجت پوری کر سکے تو وہ اگلا جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ یار میں تو بڑی امید سے جو ہے نا آپ کے پاس آیا تھا تو مجھے تو بڑی توقع تھی کہ یہ آپ جو ہے نا میری ضرورت پوری کر دیں گے. تو ایسے میں اس شخص کو مطلب کیا کہا جائے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائے کہ وہ ناراض بھی نہ ہو. آزمائش تو ہے کہ نہیں، آپ کی مہربانی، آپ نے اتنی امید رکھی، لیکن میں نہیں مطلب اچھا اس میں پھر زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائے کہ میں نے اس کو دے دیا تھا، نہ اس کو دے دیا تھا، نہ اس کو کر دیا تھا، نہ آپ لیٹ ہو گئے وغیرہ نہیں ہے. میں بالکل آپ سے معذرت چاہتا ہوں. یعنی اس کو وہ بیچارہ آپ سے امید لے کر آیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آیا ہے تو اب اس کو اسی طرح مطلب کہ لوٹائیں کہ آپ کو بھی دل دکھتا ہو گیا کاش کہ میں اس کی مدد کر پاتا. اس طرح لوٹائیں اور بڑی لجاجت کے ساتھ لوٹائیں اور اس کو مطلب کہ احساس نہ دلائے تم جان پر آ گئے ہو. نہیں ہم آ گئے یار، ہم مطلب ہم سوچیں ہم تو مطلب ہیں ہی محتاج، اللہ غنی ہے. ہم اپنے رب کے دربار میں روزانہ کتنی بار حاضریاں دیتے رہتے ہیں. اللہ ٹھیک ہے نا، اللہ پاک بس ہمیں کبھی اپنے در سے محروم نہ لوٹائے. آمین. تو اللہ پاک نے ہم مطلب یہ کہ ہمیں اگر کوئی ہمارے اندر وسعت ہے نا، میں تو یہی کہوں گا اگر اللہ نے وہ گنجائش دی ہے نا تو کر دیا کرے، کر دیا کرے. آپ نے اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہی کسی کی حاجت پوری کی، اور جو کسی کی حاجت پوری کرتا ہے، جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرماتا ہے. تو جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے. جو معاف کرتا ہے وہ بخشش بھی پاتا ہے، مغفرت بھی پاتا ہے. تو یوں مطلب کہ کوشش میں یہی آپ درخواست ہے میری کہ اگر کوئی اس طرح آپ سے توقع لے کر یا امید لے کر آیا ہے اور آپ کو اللہ پاک نے یہ گنجائش دی ہے، آپ کے وقت میں اتنی گنجائش ہے یا آپ کے مال میں اتنی گنجائش ہے یا آپ کی کسی بھی جیسی گنجائش ہے تو آپ کر دیا کریں. جیسے کہ جائز سفارش کرنے کی تو حدیث میں ترغیب موجود ہے. اس طرح کی مطلب چیزوں کو دیکھیں نا، مددیں حاجتیں پوری کرنا. اور آپ کو اللہ پاک نے اگر کچھ دیا ہے تو لوگوں کو اللہ پاک نے پھر آپ کی طرف جانے والا راستہ بھی دکھایا ہے. تو اگر آپ بلا مطلب کر سکتے اور پھر بھی نہیں کریں گے، روک لیں گے، تو پھر آپ ہو سکتا ہے پھر آپ سے بھی کچھ رک جائے. اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں کی مدد کر رہے ہیں نا. لیکن اگر نہیں کر سکتے، اور واقعی کہیں نہیں کر سکتے یا کہیں کمنٹمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، یار کیسے کریں گے؟ یعنی اتنا بھی ایسا بھی نہ دے دو کہ تم خود مانگتے پھرو. اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. نہ ہاتھ کو کھینچ کر رکھو، اس کو شریعت نے پسند فرمایا ہے. تو ایسے انداز پر لوٹائیں کہ اس کو مطلب ایسا لگے یار میں نے بیچارے سے مانگ کر اس کو شرمندہ کر دیا. ایسا ہو جائے. دل نہ توڑے. یہ سڑکوں پر بھکاری کو دینا، یہ پروفیشنل بھکاری ہیں، ان کو دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. لیکن آپ ان کی دل آزاری نہیں کر سکتے، آپ ان کو جھاڑ نہیں سکتے. یہ یاد رکھیے گا. بس نہیں ٹھیک ہے، وہ جان کو آ گئے، شیشہ بجا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، کئی چیزیں وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، کئی چیزوں میں وہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کم از کم ان کو نہ دے تو نہ دیں. اب سر نیچے کر کے بیٹھ جائے، اب کچھ بھی کر کے بیٹھ جائے. جاتا ہے کہ دو، اب یار وہ بولے گا دو، آپ دے بھی نہیں سکیں گے کیونکہ اس کے 4-5-10 اور آگے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. پھر بچا لینا خود کو آپ. تو ایسا کچھ کرنا نہیں ہے، تو مہربانی کریں. جی کون؟ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ توقعات اور امید میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی معنی ہے تقریباً. توقع رکھیں، امید رکھیں، آرزو. یار میں تو بڑی آرزو لے کر آیا تھا، یہی آرزویں بھی اسی میں آ جائیں. بالکل اسی میں آئے گا. اسی طرح اللہ آپ کو برکت ہے صاحب. آپ تو ماشاءاللہ ڈکشنری میں جو معنی لکھے ہیں وہ تقریباً سارے آپ نے ماشاءاللہ گفتگو میں بیان کر دی. اللہ کا شکر ہے. اللہ برکت دے آپ کو. ایک اور بات بتائیں کہ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ توقعات کی کہانی کا جو اختتام ہے یہ آخر کار دکھ پر ہی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ضرور نہیں ہوتا. کیا آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے؟ ایسے پوچھ رہا ہوں. کبھی ہوا ہے کبھی نہیں ہوا. صرف دکھ پر تو نہیں نہ ہوا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا. اس سب کے ساتھ نہیں ہوتا. اب کسی کے ساتھ ہوا ہوگا، کسی کا جس کے ساتھ ہوا یہی ہوگا، اس نے کہانی ایک لکھی ہوگی، اس کا اینڈ ہی یہی ہوا ہوگا. اس نے لکھا کہ توقع کی کہانی کا اختتام دکھ پر ہوتا ہے. کسی کا ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا. کبھی جاتے تو توقع سے بڑھ کر ملتا ہے. یار صحیح. کیا آپ میرے سن کے بعد جب بھی گئے توقع لے کر آپ کو بڑھ کر ہی ملا ہوگا کہ ان سے توقع جب بھی آپ نے رکھی ہوگی کہ آپ دکھ پر ختم ہوا ہے آپ کا. اپنی امیدیں، اپنی آرزویں،
اپنی تمنا اپنے رب کے حضور واہ واہ رکھیں، واہ ٹھیک واہ ہے؟ واہ، اور اللہ پاک سے ہی اللہ پاک ہی پھر اسباب پیدا کر دیتا ہے. بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک کسی بندے کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، وہ آ کر آپ کے ساتھ مل کر آپ کی چیزوں کو پوری کر دیتا ہے. کیا بات، یعنی جس نے بھی آپ کی کوئی بھی مدد کی، آپ کی توقع کو پورا کیا، وہ آپ کے کام آیا، اس کو آخر ان تمام تر چیزوں کی توفیق اس کے دل میں یہ بات ڈالی کس نے؟ اللہ اللہ نے، پاک نے. واہ واہ واہ، بندہ پھر مطلب ہے نا کہ وہ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، اللہ اللہ دے اللہ، لطف میری جان کو سوزو گداز کا. کیا بات ہے، واہ، وہ ہے نا کہ وہ امیل سنت کی دعا ہے نا، محبت نے اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا راہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی. واہ، سبحان تو اللہ، مطلب کہ پھر بھی جب کہیں سے بھی توقع پوری نہیں ہوگی تو بندہ جائے گا کہاں؟ مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے میرے پاس، پاس، واہ، ٹھیک ہے. اور یقین مانے دنیا میں تو ویسے بھی چلو کہیں سے ملے گا، کہیں سے نہیں ملے، کوئی دے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو پھر بندہ پائی جاتا ہے نا یار. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. تو بندہ توکل کرے تو اللہ کریم پر، توکل اسباب ترک کرنے کا نام نہیں ہے. جی بالکل، توکل کی ایک بڑی خوبصورت اور جامع تعریف یہ ہے کہ اسباب کو بروئے کار لا کر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینے کو توکل کہا گیا ہے. سبحان اللہ، اسباب استعمال کریں اور نتیجہ اپنے رب کے سپرد چھوڑ دیں. کیا؟ دوا لیں، شفا اللہ دینے والا ہے. سبحان اللہ، آپ پانی پئیں، پیاس اللہ بجھائے گا. تو یہ مطلب کہ اونٹ کی رسی باندھو پھر اپنے رب پر بھروسہ کرو. مرحبا، تو اللہ پاک ہمیں اس انداز پر جینا نصیب فرمائے جو انداز اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب کو پسند ہے. آمین آمین. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر